چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اپنے لیے نہیں جانا، ملک میں آئین کے لیے آگے بڑھنا ہے، سپریم کورٹ کے عزت اور وقار کے لیے بڑھنا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بڑھنا ہے۔ نہایت ادب احترام سے شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق ہے، 100% حق ہے، حق رہے گا، حق ہونا چاہیے، لیکن آئین سے متصادم قانون سازی کا حق نہیں ہے ان کو۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، تشریح سپریم کورٹ ہی ہمیشہ کرتی ہے۔ مجھے بتائیں یہ پارلیمنٹ یہ اگر قانون سازی کر لے جو کہ آدھی پارلیمنٹ ہے، جس میں ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، جس کا راجہ ریاض انبلیویبل کے اپوزیشن لیڈر ہے جو اسی حکومتی پارٹی کے امیدوار کا ٹکٹ ہے، یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا موڈ ہے کہ ہماری 13 جماعتیں ہیں، ایک سال میں تو ایک وزیر اعظم کو ایک مہینہ بھی نہیں پورا آیا، تو ہم نے ہر جماعت کا وزیر اعظم 3 مہینے لیے رکھنا ہے، 3 سال کے لیے ہم آئین میں امینڈمنٹ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت رہے گی، تو کیا وہ آئین مان جائیں گے؟ کیا سیاستدان عدالتیں مان جائیں گی؟ اس آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے، چیف جسٹس کا عہدہ ختم کر دیا گیا، عملاً عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس فیصل چودھری صاحب ہیں، ان کے بعد سینئر میں ہوں اور محترم شیخ وقاص صاحب ہیں، ہم دونوں مل کے اپنی مرضی کا بیچ بنا لیں، یہ تو زیرو ہو گئے۔ کیا سیشن جج جو ضلع میں ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کیس نہیں بھیجتے؟ کیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنی مرضی سے بیچ نہیں بنا رہے؟ یہ سازش ملک کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات، فیصل چودھری صاحب معصوم آدمی ہے، یہ تو آج اگر یہ کیس نہ لگتا تو 21 تاریخ کو انہیں پتہ چلنا تھا، اچانک ایک بینچ بننا تھا 21 یا 22 کو، اور نواز شریف نے 24 کی رات کو، شہباز شریف نے اگر بینچ نہ بنتا تو سعودی عرب چلے جانا تھا، پھر انہیں 22 کو پتہ چلنا تھا، ہانڈی الٹ گئی۔ یہ تو چیف جسٹس کی میں بات بتا دوں، یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، ان کی ہمشیرہ کے گھر چوری ہو گئی، عمر عطا بندیال صاحب کی، گھریلو ملازم نے چوری کی، ان کی ہمشیرہ ان کے پاس گئی اور کہتی کہ بھائی جان چوری ہو گئی ہے اور وہ گھڑی چوری ہوئی تھی، کسی کو کہہ دیں۔ چیف جسٹس عموماً آئی جی کو کہہ دو، وہ بیچارہ ننگے پیر بھاگے، انہوں نے کہا فلاں آیت پڑھو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ انہوں نے اس درویش صفت ثاقب نثار ہو یا عمر عطا بندیال اتنا دیوار سے لگا دیا کہ وہ آئین اور قانون کے لیے سپریم کورٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو ملک میں جمہوریت بھی ختم ہو جائے گی اور قانون بھی ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ میں آپ کو ان کی اتنی بتاؤں کہ ہر کیس سے پہلے آدھا گھنٹہ قرآن پاک بات ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اتنے دباؤ کے باوجود بھی کھڑے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے، کیونکہ یہ آئین کی ہے، یہ پاکستان کی ہے، مجھے تحریک انصاف یا نون لیگ سے نہیں غرض۔ تو میرا خیال ہے کہ فیصل صاحب کو چاہیے جاگتے رہنا، پی ٹی آئی والے دستا کوئی ہو رہے، عمران خان صاحب کانوں کے کچے ہیں، وہ تو شکر کرو آج کل کیس لگ گیا ہے۔ یہ جس طرح ہنسے ہیں نا فیصل چودھری صاحب، مجھے لگا انہوں نے آپ سے بھرپور ایگری کیا اس بات پہ۔ شیخ صاحب ابھی نئے آئے پی ٹی آئی میں، شیخ صاحب نہیں ابھی زیادہ کھل کے مسکرائے، لیکن بھٹی صاحب آف دا ریکارڈ بھی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تو میں وہ ریکال کر رہا تھا۔ سو بھٹی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس جائیں گے اس معاملے کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کر جائیں گے؟ پکا چیف جسٹس بھی جائیں گے اور حکومت بھی اپنے سہولت کاروں کے کہنے پہ الیکشن نہیں کرائے گی، یہ دونوں میں سے ایک کو جانا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا آئین شکن بھی رہے اور آئین کی پاسداری والے بھی رہے ایک ہی صف میں۔ یہ بڑی اب ایک آدھے کو جانا ہے، انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے ادب احترام سے۔ میں نے ایک جو نگران صاحب ہے ان سے بات ہوئی، میں کہ یار کیا کھچ ماری ہے 3 مہینے کے لیے؟ کہتا ہمیں 2 سال کی گارنٹی دی گئی ہے، میں بیوقوف ہوں 3 مہینے کے لیے آؤں؟ یہ ایک پنجاب کی میں اہم ترین شخصیت، نام بھی بتا دیں آگے کل کیا ہوتا ہے یہ عدالتیں کو فیصلے میں تو نہیں کر سکتا۔ رائٹ شیخ صاحب، یہ جو سارے نام بدنام نہ ہوں گے، نام نہ ہوں گے جو یہ کر رہے ہیں، یہ بتائے نا نگران حکومت ہے کہ ایک وزیر اعظم پہ 40 دہشت گردی کے پرچے چھوڑے، یہ نگران حکومت دہشت گردی چھوڑیں، ابھی تو آج جو عدت کا نکل آیا ہے اس کے اوپر ہم خیر بات کرتے ہیں ابھی، لیکن لیٹس کمنگ بیک ٹو دس۔ شیخ صاحب یہ جو لکھا گیا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس، الیکشن کمیشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے، یہ بڑا غور والا جملہ ہے، کیونکہ
بہت سارے لوگوں سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو لگتا یہ ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ 5 لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن ڈائریکٹلی ہو سکتی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے جیسے چیف جسٹس نے یہ سوچا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، ڈسکوالیفیکیشن معاملہ بعد میں ہے. کھل کے یہ بات کی الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ چیف جسٹس نے سوچ لیا ہے کہ الیکشن ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کیونکہ آئین کی عملداری اور پاسداری کے حوالے سے کھڑے ہو گئے اور ود ان انسٹیٹیوشن اینڈ ان دا پارلیمنٹ ان کو ملک کی حکومت اور حکومتی پارٹیوں سے جس طریقے کی ریزسٹنس اور جس قسم کی ریشہ دوانیوں کا سامنا کرنا پڑا، شاید اسی لیے انہوں نے سوچ لیا کہ آئین کی عملداری اور آئین کی تشریح کے روشنی میں کیے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے والے فیصلے پر عمل وہ اس بات سے زیادہ ضروری ہے کہ اس وقت فلاں کو سزا دے دو، فلاں نے میری بات نہیں مانی، فلاں کو ٹانگ دے ہوتے، فلاں نے کنٹمپٹ کر چڑی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر سوچ ہے، یہ ایک بڑی سوچ ہے، اور یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کے حق میں، جمہوریت کے حق میں، آئین کے لیے یہ بہترین ہے. سو آئی تھنک انہوں نے پیٹی ایشوز کے اندر اور کسی اور نئی کنٹروورسی میں انٹینگل ہونے کی بجائے اگر فیصلے میں کوئی ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہ ان دونوں کے درمیان چوز کرنا پڑتا ہے تو چوزنگ ٹو ہولڈ دی الیکشن rather than holding people accountable for not holding the election is the right choice. لیکن آپ تو کانسٹیچوئنسی کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں، کانسٹیچوئنسی کے ماحول سے کیا لگ رہا ہے آپ کو مختلف اس وقت پاکستان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، لگ رہا ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں لوگوں میں، کیا اس وقت فیلنگ ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو اس وقت دن رات ایم پی ایز کے کینڈیڈیٹوں کے خان صاحب انٹرویوز کر رہے ہیں، سحری سے پہلے بھی انٹرویو کرتے ہیں، دن کے وقت بھی انٹرویو کرتے ہیں، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اپلیکیشنز کے لیے، پیپل وانٹ ٹو کنٹیسٹ. وہاں پہ آج ٹریبونل کے اندر آپ کو پتا ہے کل آخری ڈیٹ تھی درخواستیں جمع کرانے کی ریوائز لسٹ کے لیے. لوگوں نے وہاں پہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں درخواستیں جمع کرائی ہیں. وہ کہ آن گراؤنڈ اس طرح کا موڈ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر جو کینڈیڈیٹس ہیں اور جو سپورٹرز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایکٹیو ہیں. اس کی وجہ ہے کہ خان کی کیمپین تو 2 سال ہو چکی ہے. ہاں تو ہم نے صرف آپ الیکشن کا اعلان کریں، انہوں نے وہاں ٹکٹس اور امیدواروں کے اعلان کرنے ہیں اور آپ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرف زیادہ جھکاؤ ہے اس وقت آپ کی نظر میں؟ تسی صبح الیکشن کراؤ تو کلین سویپ ہوئے گا پنجاب میں. کلین سویپ صبح الیکشن کرائیں صبح. رائٹ، انٹرسٹنگ. سو فیصل صاحب، کمنگ بیک ٹو دس کوشچن، جو یہ ریمارک ہے الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے، بغیر اس کارروائی کی طرف جائے ہاؤ کین سپریم کورٹ اسرٹ اٹ سیلف کہ کرائیں الیکشن؟ نہیں، وہ تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ بلائیں گے، ان کو یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ تو ظاہر ہے انہی کے تھرو چلتی ہے. یہ جو وقاص صاحب کہہ رہے ہیں کہ صبح کلین سویپ ہو جائے گا، یہی تو ان کو پرابلم ہے. الیکشن تو اس وجہ سے نہیں نہ ہو رہے، اس خوف سے، شکست کے خوف سے کہ یہ وہ عمران خان صاحب اور پھر پرائم منسٹر کے ایڈوائزر قادر صاحب وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ کروا لیں آپ الیکشن، کروا لیں سپریم کورٹ. عرفان قادر صاحب میرے سینئر ہیں، وہ بادشاہ آدمی، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں.